السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ دوستو، آج سے ہم امراض معدہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ معدہ کے متعلق جتنے بھی امراض ہیں ان کو تفصیلی علیحدہ ان پہ ویڈیو بنا کے ہم شیئر کریں گے، اس کا علاج اور اس کے اسباب، علامات، سارا کچھ وہ آپ سے شیئر کریں گے تاکہ بآسانی آپ جان سکیں کہ معدے میں کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے ہے اور آپ کس طرح اس کا غذائی علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو معدہ کا مرض آتا ہے، اس میں ہاضمے کی خرابی ہے، بھوک کی کمی ہے اور گیس کا زیادہ بننا ہے۔ اس کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ معتبر اور اچھی معلومات جو ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں۔ جی، تو یہ تو سب سے پہلے ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ایک اصول ہے شروع سے ہی جو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور طبی کتب میں بھی یہی آتا ہے، بڑے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانا ہمیشہ اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگے۔ کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگے، اور کھانا اس وقت چھوڑ دینا چاہیے جب تھوڑی سی بھوک رہے۔ یہ دو اصول اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ایک بڑی مثال رمضان مبارک جو آتا ہے، سارا دن بھوک رہتی ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو پہلا کھانا جب آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگے، یہ نہیں ہے کہ دوپہر کو صبح ناشتہ کیا سب کے ساتھ بیٹھ کے، دوپہر کو لنچ ٹائم ہو گیا تو سارے کھانا کھا رہے ہیں تو چلو جی کھانا کھا لیں بیٹھ کے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگے تو پھر آپ کھانا کھائیں۔ بھوک لگنا اس چیز کی نشانی ہے کہ پہلے والا کھانا ہضم ہو چکا ہے، معدہ خالی ہو گیا، اب آپ کھانا کھائیں۔ اور ایک ہوتا ہے جھوٹی بھوک ہوتی ہے، ایک سچی بھوک ہوتی ہے۔ جھوٹی بھوک ہوتی ہے جیسے کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا تو طلب ہو گئی، بھوک تو نہیں لگی لیکن ٹائم ہو گیا، 12 بج گئے ہیں، لنچ ٹائم ہو گیا تو چلیں ہلکی سی بھوک لگ جاتی ہے کہ ٹائم میں، چونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ سب کھا رہے ہیں تو ہلکی سی بھوک احساس، یہ نہیں ہے۔ بھوک، شدید بھوک جس کو طلب کہتے ہیں، کھانے کی طلب، وہ تو جس وقت آپ کو یہ احساس ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کھانا ٹھیک ہے، فائدہ مند ہے اور یہ جلدی ہضم بھی ہوگا۔ اصل میں بھوک ہے کیا؟ بھوک ہے ایک احساس کا نام، اور احساس اس چیز کا کہ اس وقت معدہ خالی ہے، جسم کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے غذا جو ہے وہ معدے کو چاہیے، جسم کو غذا چاہیے۔ تو اب اگر بھوک نہیں لگی اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں ابھی طلب ہے ہی نہیں، جسم نے اس چیز کی طلب کی نہیں، غذا کی، معدہ خالی ہی نہیں ہوا اور آپ نے اوپر سے پھر کھا لیا۔ تو جب معدہ خالی نہیں ہے، پہلے سے غذا ابھی ہضم ہو رہی ہے، تو جب اوپر سے آپ مزید غذا کھائیں گے تو معدے بھی بوجھ بنے گا، گیس بھی بنے گی، تذابیت بھی ہوگی، قبض بھی ہوگی اور دوسرے مسائل بھی آئیں گے۔ تو اس کا اگر فرض کیا آپ آفس میں ہیں یا گھر میں ہیں، دوپہر کو سب کھانا کھا رہے تو آپ اس کا بہترین حل ہے کہ پھل کھا لیں، سلاد کھا لیں، اس طرح کی کوئی چیز کھا لیں، لیکن کھانا نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں۔ شام کو کھائیں جب اچھے سے وہ، کیونکہ پھل ہے، یہ سلاد ہے، یہ بہت اچھے سے جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے اور اس کی غذائیت بھی بہت جلد جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ پورا کرتی ہے اپنی غذائیت، اور کمزوری جو جسم میں کمزوری ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے اس کو پورا بھی کرتی ہے، منرلز کو بھی پورا کرتی ہے، اور جسم میں غذائیت بھی بہت جلد لگتی ہے اس کی۔ تو ایک تو اصول یہ رکھیں کہ جب بھوک لگے اس وقت کھائیں، چاہے صبح کی کھائی رات کو ہو۔ بعض ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو 24 گھنٹے تک بھوک نہیں لگتی تو ہم انہیں کہتے ہیں بالکل بھی نہ کھائیں،
پھل اور سلاد کھائیں بس. تو ایک تو یہ اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ کھانا بھوک ہو تو چھوڑ دیں. اس کا ایک جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس عادت کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں. کیا ہوگا کہ معدے کا ایک حصہ جو ہے وہ پانی سے پر ہو جائے گا، اور جب آپ کھانا شروع کریں گے تو آپ جلدی جو ہے وہ پیٹ بھر جائے گا آپ کا. تو اس سے جہاں پہ آپ 2-3 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں پہ آپ 1 روٹی 1.5 روٹی پہ بآسانی آ سکتے ہیں. اور ویسے بھی اس چیز کو روٹین اگر بناتے ہیں کہ 1 روٹی ابتدا میں کر لیں، اگر 2 کھاتے ہیں تو 1 کھا لیں، اگر 2 سے زیادہ کھاتے ہیں تو 2 روٹی تک آ جائیں، صبح شام اگر کرنا چاہیں تو یہ آپ اچھے سے مینج کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ پانی پہلے پی لیا جائے، اس سے بھی کھانا کم کھایا جائے گا. اور دوسرا بھوک لگے. اگر آپ یہ 2 عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے اس چیز کی کہ آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بد پرہیزی سے ہوگا، جیسے فاسٹ فوڈ لینے سے، کولڈ ڈرنکس پینے سے، زیادہ مرغن چیزیں کھانے سے. جتنی زیادہ اسکیل چیز ہوگی، گوشت وغیرہ ہوگا، مرغن پراٹھا ہوگا اور بریانی پلاؤ وغیرہ، یہ ٹائم لیتے ہیں زیادہ ہضم ہونے میں. تو ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ تھوڑا سا بھوک رکھنی پڑتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے گیس کا، ایک تو یاد رکھیں اگر ڈکاریں زیادہ آتی ہیں، اسمیل بھی زیادہ آتی ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ معدہ میں تعفن ہے. اور اگر ہوا خارج ہوتی ہے زیادہ تو پھر جو ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ آنتوں میں تعفن ہے. 2 جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بغیر دوائی کے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر بھی اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں جوارس جالی نوس جو ہے، اگر اپنی بنی ہوئی ہو تو اس کا 100 سے 150% اچھا رزلٹ ہے. کمپنی کی جو ہوتی ہیں ان کا اتنا رزلٹ نہیں ہوتا. مل جاتی ہیں مارکیٹ میں، مجبوری کے تحت آپ لے سکتے ہیں، ان کا بھی آپ کو کچھ رزلٹ ملے گا، لیکن سب سے اچھا رزلٹ جو خود بنی ہوئی ہو اس کو آپ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 چھوٹی چائے والی چمچ پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں. یا پھر آپ حب کبد نشادری گولیاں ملتی ہیں کسی بھی کمپنی کی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کریں، وہ بھی ہاضمے کے لیے ٹھیک ہیں، گیس کے لیے، قبض کے لیے ٹھیک ہیں. تو اس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے اپنا صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، معدے کا خیال رکھ سکتے ہیں. اگر معدہ ٹھیک رہے گا، غذا اچھے سے ہضم ہوگی، جسم میں جزو بدن بنے گی، صحت بھی ٹھیک رہے گی، جسمانی اور ذہنی طور پہ آپ جو ایکٹیو رہیں گے اور صحت مند رہیں گے. اچھے سے اللہ پاک کی عبادت بھی کر سکیں گے اور اپنے سارے معمولات جو ہیں وہ بھی آپ ادا کر سکیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.